الحمدللہ ہماری آج 7 دن کی سورہ بقرہ کے چیلنج کی محنت مکمل ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں ہم سب نے قرآن کے ذریعے اللہ کی رحمت، سکون اور شفا کو محسوس کیا۔ سب سے پہلے میں دل سے شکریہ ادا کروں گی ان بہنوں کا جنہوں نے پورے چیلنج کے دوران ساتھ دیا، عمل کیا اور اپنے تجربات کمنٹس میں شیئر کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کو مضبوط کرے، آپ کو اس محنت کا بے حساب اجر عطا فرمائے اور مزید عمل کی توفیق دے، آمین۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کیونکہ اس میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک بہن کا مشاہدہ جنہوں نے یہ عمل مکمل طور پر 7 ویڈیوز دیکھ کر عمل کیا اور ان کو کیا خواب میں دکھایا گیا، ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کس طرح اس کے دشمن کو اس کے آگے جھکا دیا گیا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے اور یہی اس چیلنج کا اصل مقصد ہے کہ ہم سب قرآن سے قریب ہوں۔ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی، ایک بہن نے سوال کیا تھا کیا سورہ بقرہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے یا سننے کے بھی اتنے ہی فائدے ہیں؟ اس کا تفصیلی جواب بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی 7 دن کے چیلنج کے فوائد، خواب اور بہنوں کے مشاہدات، قرآن پاک سننے اور پڑھنے دونوں کے اثرات، اور ہاں آخر میں ہم سب مل کر ایک خاص دعا کریں گے تاکہ ہر مسلمان کو، جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، ان کو آسانی ملے، اس چیلنج کا فائدہ ملے، کیونکہ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ آج تک اس طرح کا چیلنج یوٹیوب پر ایک ساتھ ایک سیریز میں مکمل طرح کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ ویڈیوز اسی لیے خاص ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی بابرکت ویڈیو، اور دعا ہے کہ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے باعث خیر اور برکت بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، سبھی سننے والوں، میرا دل سے سلام آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ آپ کے دلوں کو سکون عطا کرے، گھروں میں برکت نازل فرمائے، رزق میں وسعت دے، صحت اور تندرستی عطا کرے، بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے والے ہر ایک کے دل کی دعا پوری فرما دے، ان کی حاجتوں کو قبول فرما دے اور ان کے چہروں کو ہمیشہ مسکراہٹوں سے بھر دے، آمین۔ میرے پیارے سننے والوں، پیاری بہنوں، بھائیوں، یاد رکھیں یہ دنیا ایک امتحان ہے، کبھی خوشی ملتی ہے کبھی غم، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جو بھی مصیبت آئے، اللہ کے کلام اور اس کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لیں، یہی ہمارے دلوں کا سکون ہے، یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ آج ہم نے 7 دن کے سورہ بقرہ کے چیلنج کے بعد آج کی ویڈیو بنائی ہے جو بہت خاص ہے۔ ہم نے پچھلے 7 دنوں میں ایک ساتھ سفر کیا اور اللہ کے کلام کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران کئی بہنوں نے نہ صرف چیلنج مکمل کیا بلکہ اپنے دل کی باتیں، خواب اور تجربے بھی ہم سے شیئر کیے۔ اور جو جہاں پر ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ چاہے تو آج سے عمل شروع کر دے، کیونکہ اللہ کے کلام پاک پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں کہ کب اور کس وقت کرنا ہے۔ اور اس دوران کئی بہنوں نے نہ صرف چیلنج مکمل کیا بلکہ اپنے دل کی باتیں، خواب اور تجربے بھی ہم سے شیئر کیے۔ ایک بہن نے بتایا کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تو خواب میں انہوں نے اپنے دشمن کو دیکھا جو ان پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، مگر سورہ بقرہ کی برکت سے وہ دشمن ان کے آگے جھک گیا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور ایک دوسری بہن نے سوال کیا ہے کہ صرف پڑھنے کا فائدہ ہے یا سننے کا بھی؟ تو آج ہم ان سب باتوں کا ذکر کریں گے اور آخر میں سب کے لیے ایک بڑی اجتماعی دعا بھی کریں گے۔ ایک بہن نے بتایا کہ وہ گاؤں کا ماحول دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی سی بھینس ان پر حملہ آور ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں، میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گاؤں کے ایک سنسان راستے پر کھڑی ہوں، مجھے اپنے ایک قریبی ساتھی کا انتظار ہے۔ اس دوران اچانک میری نظر آپ پر پڑتی، یعنی مجھ پر، جو یہ چیلنج لے کر آئی۔ تو میں آپ کو دیکھ کر حیران بھی ہوتی ہوں اور دل کو سکون بھی ملتا ہے، کیونکہ مجھے یاد آتا ہے یہ سب عمل آپ ہی کے بتانے پر میں نے شروع کیا تھا۔ وہاں آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تم پریشان کیوں ہو؟ تو میں کہتی ہوں نہیں، پریشان نہیں ہوں، بس انتظار کر رہی ہوں۔ اسی لمحے اچانک سامنے ایک بہت بڑی بھینس نظر آتی ہے، جانور نظر آتے ہیں۔ وہ عام بھینس نہیں تھی بلکہ غیر معمولی طور پر بڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے سینگ تھے اور وہ غصے سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں ڈر گئی، بھاگی، چھپنے لگی۔ دل ہی دل میں سوچا یہ کون سی آفت ہے؟ میں سوچتی ہوں دروازہ بند کر دوں گی تو دروازہ بھی توڑ دے گی۔
फिर दीवार की साइड में छुप जाती हूँ और फिर मुझे याद आया कि मैं तो सूरह बकरा की तिलावत कर रही हूँ और सूरह बकरा अल्लाह का कलाम है। अगर उसमें ताकत है तो ये भैंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं उस वक्त सूरह बकरा को पुकारती हूँ। बस जैसे ही ये सोच आई और मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी, अचानक वही बड़ी भैंस मेरे सामने आकर रुक गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर झुका लिया और बिल्कुल मेरे ताबे हो गई। जो दुश्मन की तरह मेरी जान लेने पर तुली हुई थी, वही अब मुतह और बेबस होकर खड़ी रही थी। इतने में मैं देखती हूँ कि मैं कुछ करीबी रिश्तेदार जो इस दुनिया में नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, वो मेरे सामने आकर मुझे दुआ दे रहे हैं। वो कहते हैं, देखो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अपने ही घर के लोग हैं। उनको सामने लाकर उनको दिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी हकीकत तुम्हें दिखा दी है। और अब यकीन करो कि जो तुम्हारे खिलाफ थे वो भी अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने झुक सकते हैं। और वो बहन बताती हैं, ये ख्वाब मैंने तब देखा जब मैंने पूरे इखलास के साथ 7 दिन का सूरह बकरा का चैलेंज मुकम्मल किया। हाँ, इससे पहले भी मुझे कई बार तवज्जो दिलाई गई थी सूरह बकरा पढ़ा करो, लेकिन कभी तौफीक ना हुई। लेकिन जब ये चैलेंज आया तो अल्लाह ने खुद मुझे तौफीक दी और आज मैं अपने ख्वाब के ज़रिए गवाही दे रही हूँ कि ये कुरान का कलाम है, ये रोशनी है, ये दुश्मनों को भी मगलूब करने वाली ताकत है बेशक। तो मेरे अजीज़ों, मेरी प्यारी बहनों, ये एक बहन का ख्वाब है, लेकिन ये पैगाम हम सब के लिए है। अगर हम कुरान को अपना सहारा बना लें तो अल्लाह खुद हमारे दुश्मनों को हमारे सामने झुका देता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह का कोई मुशाहिदा है, अगर आप सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि और लोग भी आपकी तरह पढ़ें और उनको हौसला मिले। ये उस बहन का मुशाहिदा वही बात है जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया है, यानी सूरह बकरा एक ढाल है जो जादू, हसद और शैतान के हमलों से आपको दुश्मनों के हमलों से बचाती है। मेरी उन बहनों के लिए, उन परेशान लोगों के लिए दुआ है जो अभी तक सिर्फ सुन रही हैं लेकिन अमल करने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं। अल्लाह उनके दिलों को भी खोल दे और वो भी कुरान से जुड़ जाएं, आमीन। ये उस बहन का मुशाहिदा था। तो ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, ये एक पैगाम था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले तो ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? ये 7 दिन सिर्फ आगाज़ थे, असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हों, आपके घर में सुकून आए, बरकत हो, तो ये वीडियो सिर्फ देखकर रुक ना जाएं, इन पर अमल करें। हर दिन के अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, ये चैलेंज कोई आम वीडियोस नहीं है, ये एक रूहानी इलाज था जो कुरान और सुन्नत से लिया गया है, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता। आज की वीडियो बाकी सब वीडियोस से मुख्तलिफ है। मैं दावा नहीं कर रही, बल्कि दिल से कह रही हूँ कि इस तरह की मुकम्मल इलाज, इस तरह की वीडियोस, एक मुकम्मल सीरीज़ यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक मुकम्मल इलाज है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके हैं, और जो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी परेशानियों ने घेर रखी है, मुश्किलात आपका पीछा नहीं छोड़ती, रिस्क में तंगी है, घर में बेबरकती है, दिल हमेशा बेसुकून रहता है, या फिर आप जितनी भी मेहनत करें कामयाबी आपसे दूर रहती है, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही देखने आए हैं, तो वक्त गुजारने आए हैं, तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि ये वीडियोस अमल करने के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। अगर वाकई आपको ज़िंदगी बदलनी है तो ये 7 दिन की सीरीज़ पूरी देखें, हर दिन को अपनाएं और हर बात पर दिल से अमल करें और यकीन के साथ करें। इंशाल्लाह आपको वो सुकून मिलेगा जो शायद बरसों से आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये कोई मेरा तरीका नहीं, ये वो तरीका है जो अल्लाह के कलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लिया गया है, और जो बंदा उनके रास्ते पर चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अब मैं उन बहन को जवाब दूंगी जिन्होंने कमेंट में पूछा था, और एक बहन ने कमेंट किया था कि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है या सुनने के भी फ़ायदे हैं। तो मेरी बहन, पढ़ने में हमारी पूरी तवज्जो जमी रहती है, इसलिए उसका असर ज़्यादा होता है, लेकिन सुनने के बाद भी फ़वायद हैं। बस शर्त ये है कि तवज्जो के साथ सुना जाए। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ये बड़ी सूरत है तो हम कामों में लग जाते हैं और सूरत चलती रहती है ऑडियो की सूरत में, तो ध्यान इधर उधर चला जाता है। इसलिए बेहतर है कि सुकून और खामोशी वाले वक्त में सुने, ताकि दिल पर ज़्यादा असर हो और रहमत और बरकत नाजिल हो।
دیکھیں میری بہن، قرآن پڑھنے اور سننے دونوں میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، یعنی سننے والوں کے لیے بھی رحمت اور برکت ہے۔ اب بتاتی ہوں پڑھنے کے فائدے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں، حدیث میں آیا ہے۔ دل کو سکون اور سینہ کھلتا ہے۔ زبان اور دل دونوں عبادت کرتے ہیں۔ سننے کے فائدے: دل کو اطمینان ملتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور فرشتے ایسے حلقے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ پڑھنے اور سننے دونوں کو ملا لیا جائے۔ مثال کے طور پر جب پڑھنے کا وقت نہ ہو تب قرآن سن لیں، اپنا کام بھی کریں لیکن قرآن پاک چلتا رہے تو اس پر توجہ دیں۔ لیکن دن میں کچھ نہ کچھ وقت تلاوت خود زبان سے پڑھنا ضرور رکھیں، کیونکہ تلاوت کا ثواب سننے سے زیادہ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ کچھ خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم پیریڈز کے دنوں میں سورہ بقرہ کا عمل کیسے کریں؟ پیریڈز کے دنوں میں قرآن کی تلاوت زبانی نہ کریں، لیکن سورہ بقرہ کا عمل چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کر سکتی ہیں وہ یہ کہ آڈیو سننا، ترجمہ اور تفسیر پڑھنا، اذکار، دعائیں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا۔ آئیے اب دل سے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا اور دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہمارے گھروں سے ہر قسم کی نحوست، جادو، بندش، نظر بند اور شیاطین کے اثرات کو دور فرما۔ ہمارے گھروں کو سکون، برکت اور نور اور رحمتوں والا بنا دے۔ یا اللہ، جو بہن بھائی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جن کے بچے نافرمانی، ضد یا کسی رکاوٹ کا شکار ہیں ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے راستے آسان کر دے اور انہیں علم و ہدایت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، جن بہن بھائیوں کے رزق میں تنگی ہے، جن کے کاروبار بند ہیں، جن کے گھروں میں غربت ہے، ان کے دروازے کھول دے۔ اپنے خزانوں سے انہیں عطا فرما جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تیرے خزانے وسیع ہیں، لا تعداد ہیں۔ یا اللہ، جو بیٹیاں اور بیٹے اپنی شادیوں کے انتظار میں ہیں ان کے نصیب اچھے بنا دے، ان کے لیے نیک، صالح اور دیندار رشتے عطا فرما۔ والدین کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کے دلوں کو خوش کر دے۔ یا اللہ، جو والدین بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں انہیں صحت، راحت اور سکون عطا فرما، ان کی لمبی عمر، نیک اعمال سے مزین زندگی عطا فرما۔ اور جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں بدل دے۔ اے اللہ، جو بہن بھائی قرضوں تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو دل ٹوٹے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ جو آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں ان آنسوؤں کو خوشیوں اور مسکراہٹوں میں بدل دے۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ پر رحم فرما۔ فلسطین، کشمیر، شام، یمن اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کی مدد فرما۔ ان کے خون کے قطرے قطرے کو بے مقصد نہ جانے دے، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں صبر اور شکر کی دولت عطا فرما، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ دعا صرف میرے لیے نہیں بلکہ سننے اور دیکھنے والے ہر بہن بھائی کے لیے ہے۔ ان کے گھروں، دلوں اور زندگیوں میں اپنی رحمت نازل فرما، ان کے دکھوں کو راحتوں اور خوشیوں میں بدل دے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز، تیرے محتاج، تیرے در کے سوالی ہیں، ہم تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں؟ ہمارا تو ہی آسرا ہے، تو ہی سہارا ہے، تو ہی رب ہے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، تو ہی سب سے بڑا مددگار ہے، تو ہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب بہن بھائی تیرے کلام سورہ بقرہ کے وسیلے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو نحوست، جادو اور بندش اور شیاطین اثرات سے بچا، ہمیں محفوظ رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، جو بھی مشکلوں میں ہیں، جو بھی دشمنوں کی سازشوں سے پریشان ہیں، انہیں قرآن کے وسیلے سے محفوظ ڈھال عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، میری اس کاوش کو قبول فرما اور میری اس محنت کو قبول فرما اور کامیاب بنا۔ آمین۔